بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آج جو واقعہ ہم آپ کے گوش گزار کرنے لگے ہیں وہ ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد۔ تو ارشاد یہ ہوا ہے کہ جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہو گیا تو آپ مدینہ کی گلیوں میں یہ کہتے پھرتے تھے کہ لوگوں، تم نے کہیں رسول اللہ کو دیکھا ہے تو مجھے بھی دکھا دو یا مجھے آپ کا پتہ بتا دو۔ پھر آپ اسی غم ہجر میں مدینہ کو چھوڑ کر ملک شام کے شہر حلب میں چلے گئے۔ 1 سال کے بعد آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ حضور نے آپ سے فرمایا کہ اے بلال، تو نے ہم سے ملنا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ کیا تمہارا دل ہم سے ملنے کو نہیں چاہتا؟ حضرت بلال یہ خواب دیکھ کر لبیک یا سیدی، اے آقا، غلام حاضر ہے کہتے ہوئے اٹھے اور اسی وقت رات ہی کو اونٹنی پر سوار ہو کر مدینہ کو چل پڑے۔ رات دن برابر چل کر مدینہ میں داخل ہوئے تو حضرت بلال پہلے سیدھا مسجد نبوی میں پہنچے اور حضور کو ڈھونڈا مگر حضور کو نہ دیکھا۔ پھر حجروں میں تلاش کیا، جب وہاں بھی نہ ملے تب مزار انور پر حاضر ہوئے اور رو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، حلب سے غلام کو یہ فرما کر بلایا کہ ہم سے مل جا۔ اور جب بلال زیارت کے لیے حاضر ہوا تب حضور پردہ میں چھپ گئے۔ یہ کہہ کر آپ بے ہوش ہو گئے اور قبر انور کے پاس گر گئے۔ بہت دیر بعد جب آپ کو ہوش آیا تو لوگ قبر انور سے اٹھا کر باہر لائے۔ اس عرصے میں بلال کے آنے کا سارے مدینہ میں غول ہوا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن بلال آئے ہیں۔ سب نے مل کر بلال سے درخواست کی کہ اللہ کے لیے ایک دفعہ وہ اذان سنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے۔ بلال فرمانے لگے، دوستو، یہ میری بات بس کی نہیں، یہ بات میری طاقت سے باہر ہے، کیونکہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس زندگی میں اذان کہا کرتا تھا تو جس وقت اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے آنکھوں سے دیکھ لیتا تھا۔ اب بتاؤ کہ کسے دیکھوں گا؟ مجھے اس خدمت سے معاف رکھو۔ ہر چند لوگوں نے اصرار کیا مگر حضرت بلال نے انکار ہی کیا۔ بعض صحابہ کی یہ رائے ہوئی کہ بلال کسی کا کہا نہیں مان لیں گے، تم کسی بھیج کر حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لو، اگر وہ آ کر بلال سے اذان کی فرمائش کریں گے تو بلال ضرور مان جائیں گے، کیونکہ حضور کی اہل بیت سے بلال کو عشق ہے۔ یہ سن کر ایک صحاب جا کر حضرت حسن اور حسین کو بلا لائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر بلال کا ہاتھ پکڑا کر فرمایا، اے بلال، آج ہمیں بھی وہی اذان سنا دو جو ہمارے نانا کو سنایا کرتے تھے۔ حضرت بلال نے امام حسین کو گود میں بٹھا کر کہا، تم میرے محبوب کے کلیجے کے ٹکڑے ہو، نبی کے باغ کے پھول ہو، جو کچھ تم کہو گے منظور کروں گا، تمہیں رنجیدہ نہ کروں گا۔ اس طرح حضور کو مزار میں رنج پہنچے گا۔ اور پھر فرمایا، حسین مجھے لے چلو، جہاں کہو کہ اذان کہہ دوں گا۔ حضرت حسین نے حضرت بلال کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو مسجد کی چھت پر کھڑا کر دیا۔ بلال نے اذان کہنا شروع کی، اللہ اکبر۔ مدینہ منورہ میں وقت عجب غم اور صدمے کا وقت تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال فرمائے ہوئے ایک زمانہ ہوا تھا۔ آج مہینوں کے بعد اذان بلال کی آواز سن کر حضور کی دینوی حیات مبارکہ کا سماں بد گیا۔ بلال کی آواز سن کر مدینہ منورہ کے بازار، گلی کوچوں سے لوگ آ کر مسجد میں جمع ہوئے۔ یہ ہر ایک شخص گھر سے نکل آیا۔ پردہ والی عورتیں پردہ سے باہر آ گئی، اپنے بچوں کو ساتھ لائی۔ جس وقت بلال نے اشہد ان محمد رسول اللہ منہ سے نکالا، ہزارہ چیخیں ایک دم نکلیں۔ اس وقت رونے کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ عورتیں روتی ہیں، ننھے بچوں اپنی ماؤں سے پوچھتے تھے کہ تم بتاؤ کہ بلال مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آ گئے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کب تشریف لائیں گے؟ حضرت بلال نے جب
अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह मुंह से निकाला और हजूर को आंखों से ना देखा तो हजूर के गम में हिजर में बेहोश हो गए और बहुत देर के बाद होश में आकर उठे और रोते हुए मुल्क शाम वापस चले गए। तो दोस्तों, आज के वाक़ये से हमें क्या सबक मिलता है? आज के वाक़ये से हमें यही सबक मिलता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल शरीफ के बाद भी ज़िंदा हैं, अपने चाहने वालों को शर्फ़ ज़ियारत से मुशर्रफ़ फरमाते हैं। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन के हर छोटे बड़े मर्द और औरत को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर सुनने के बाद सब बेचैन रहते थे। सहाबा के दिल में अहले बैत की बड़ी मोहब्बत थी। दोस्तों, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जब इस्लाम कबूल किया तो उन पर किस किस किस्म की तकलीफ़ें नहीं पहुंचाई गई। उनको कभी गरम रेत पर लिटा दिया जाता तो कभी पत्थर उनके सीने पर रख दिया जाता, कभी उनको क्या तकलीफ़ पहुंचाती, कभी क्या तकलीफ़, लेकिन हज़रत बिलाल इस्लाम से नहीं फिरे। तो दोस्तों, आज हम लोगों को क्या हो गया है? हमने इस्लाम को वो पसे पुश्त क्यों डाल दिया है? तो दोस्तों, आज के वाक़ये से हमें यही सबक मिलता है कि अपनी गर्दन कटवा ले लेकिन इस्लाम की तरफ से मुंह ना फेरे बंदा। और हज़रत बिलाल वाला इश्क अल्लाह ताला सारों को अता फ़रमाए और हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करने की और उनकी ज़ात को अपनी ज़ात से आगे रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो दोस्तों, आज का वाक़या आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। तो दोस्तों, आज के वाक़ये को आप लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। हम बहुत मेहनत के बाद आपके लिए कंटेंट जमा करते हैं, तो आप भी हमारी हौसला अफजाई के लिए इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पे शेयर कर दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सके। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नेक्स्ट सबक आमूज़ वाक़ये में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।